من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امام حسین علیہ السلام فور عالمی چینل کربلا مقدسہ کے آن لائن ٹرانسمیشن پروگرام معرفت منتظر اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف میں آپ کی خدمت میں حاضر ہے، اور جیسے آپ جانتے ہیں کہ ہماری گفتگو کا سلسلہ حضرت منجی عالم بشریت امام زمانہ علیہ السلام کے عنوان سے جاری ہے، اور آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ انشاءاللہ آج کے اس پروگرام میں گفتگو کریں گے ناصران حضرت امام زمانہ علیہ السلام کے عنوان سے، اور وہ لوگ جو امام زمانہ علیہ السلام کے حقیقی مددگار ثابت ہوں گے۔ اور اس باب میں عرض کروں کہ ظاہر ہے کہ سب سے پہلے وہی سٹیپ ہمیں اٹھانا پڑے گا جو کہ عرفاء حضرات اور اہل معرفت لوگ وہ بتاتے ہیں، اور وہ ہے انسان اپنے ذات کا محاسبہ کرے، اور محاسبہ یقیناً اس طریقے سے کیا جا سکتا ہے کہ انسان کی مکمل اپنے اعمال کے اوپر دقیق نظر ہو، دقیق نظر اپنے اعمال پہ کہ میں کیا انجام دے رہا ہوں، کیا انجام دے چکا تھا، اور کیا میری نیت ہے کہ میں اور کون سے اعمال انجام دوں گا، اور میری زندگی کیسے ہوگی۔ انسان کو یہ چیزوں کی طرف توجہ ہونی چاہیے، اور اگر گزشتہ میں کوئی گناہ بھی انسان سے سرزد ہوئی ہے، اور انسان ظاہر ہے کہ انسان ہے، خطا ہے اور خطا کا پتلا ہے، تو جو گناہ انسان انجام دے چکا ہے یقیناً ان گناہوں سے انسان کو توبہ کرنا چاہیے۔ اور یہ بھی اس باب میں عرض کروں کہ انسان یہ نہ سوچے کہ اتنی بڑی گناہ میں نے کی ہے، یہ پتہ نہیں بخشی بھی جائے گی یا نہیں بخشی جائے گی۔ یہی جو آپ کے دل میں آ گیا نا کہ اپنی توبہ گناہ کے لیے توبہ کر لے، خدا کی قسم یہ وقت کے امام آپ کے ذہن میں اور آپ کے وجود میں یہ ڈال دیتا ہے، چونکہ وہ ہمارے خیر خواہ ہے، وہ ہمارے خیر چاہتے ہیں کہ ہم کسی نہ کسی طریقے سے خیر کے مقام تک پہنچے، اور ہم جو ہے وہ کئی عذاب میں مبتلا نہ ہو جائے۔ تو امام زمانہ علیہ السلام ہمارے دیگر امور پر تو قابض ہے ہی، مکمل کنٹرول رکھتے ہیں، حتیٰ ہمارے وجود کے اوپر بھی کنٹرول رکھتے ہیں۔ جو چیز اور جو ہمارے ذہن میں جو چیز آ جاتی ہے وہ بھی یقیناً وقت کے امام یعنی در حقیقت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ہے، لیکن جو نمائندہ ہے، خلیفہ ہے، اس کے پاس اختیارات اتنے ہیں کہ اللہ کے وہ کام وہ مشیت اللہ کے سبب سے انجام دیے جاتے ہیں۔ یعنی انسان جو ہے اللہ کی مشیت جو ہے وہ حضرت امام زمانہ علیہ السلام ہے، تو ہمارے ذہن کے اوپر بھی وہ اس قدر قابض ہے کہ وہ ہمارے وجود میں وہ بات ڈال دیتا ہے، ہمارے ذہن میں وہ بات آ جاتی ہے، ہمارے دل پر امام کی حکومت ہے۔ تو یہ جو آپ کے ذہن میں، اور یہ پشیمانی بسا اوقات انسان کی ذہن میں آ جاتی ہے، گناہوں سے انسان پشیمان ہو جاتا ہے، یہ یقین فرمائیں کہ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ہے، اور خلیفہ الہی حضرت امام زمانہ علیہ السلام جو کہ ہمارے وجود پر قابض ہے، ہمارے ہر چیز اس کے کنٹرول میں ہے، یقین جانے کہ وہی ہے کہ جو آپ کے آپ کے ذہن میں یہ بات آئی ہے کہ آپ توبہ کریں، اور آپ کے ذہن میں اور آپ اپنے وجود میں شرمساری محسوس کر رہے ہیں کہ میں نے یہ گناہ کیوں کی۔ تو عرض یہ ہے کہ جو گناہ انسان کر چکا ہے اس کی توبہ، اور یہ جو بات میں نے کہہ دی یہ بھی بہت سارے ایسے افراد بھی ہوں گے جن کے لیے یہ بات جو ہے وہ نئی نہیں ہوگی، چونکہ انسان جب گناہوں میں لگ جاتا ہے اچانک ایک دفعہ خیال آ جاتا ہے، اچانک خیال آ جاتا ہے۔ تو یہ سب چیزیں جو ہے وہ اللہ کی طرف ہے، اور یہی تفسیر جو آئے کہ آیت کی تفسیر ہے وَمَن يَضْلِلْ فَلَن تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِدًا، جس کو اللہ گمراہ کر دے اس کے لیے کوئی نہ ولی ہے اور نہ کوئی اس کو ہدایت کرنے والا اس کو ملے گا۔ یقین جانے جو بعض لوگ جو گناہ کرتے ہیں وہ بھی اللہ کی طرف سے عذاب ہوتا ہے، ان کو توبے کی توفیق نہیں ہوتی، ذہن میں توبے کا خیال تک نہیں آتا اس کے ذہن میں، اور وہ گمراہ سے گمراہ تر ہو جاتا ہے۔ فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا، اس کے وجود میں جو ہے بیماری تو ہوتی ہے، فزادہم اللہ مرضا، اللہ ان کی بیماری کو مزید بڑھا دیتا ہے۔ قسی القلب ہوتا ہے، وہ قسی القلب ہوتا ہے،
اللہ جو ہے اس بیماری کو مزید جو ہے وہ ادامہ دے دیتا ہے، مزید بڑھا دیتا ہے، وہ مزید بیمار ہو جاتا ہے۔ حضرت سید شہداء علیہ السلام کی زیارت کے بارے میں جو معروف حدیث ہے کہ جس کا خیر چاہے خدا، اس کے ذہن میں امام حسین اور اس کی زیارت کی کا ثواب ڈال دیتا، شوق ڈال دیتا ہے، اس میں اچانک امام حسین سے محبت اس کے وجود میں آ جاتی ہے، ان کی زیارت کا اشتیاق اس کے وجود میں آ جاتا ہے۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ شخص جو ہے، خدا جو ہے اس کے اوپر مہربان ہے کہ جس نے امام حسین کی علیہ السلام کی اور آپ علیہ السلام کی زیارت کا شوق اس کے وجود میں ڈال دیا۔ آپ نے بہت سارے لوگ دیکھے ہوں گے شیعہ نہیں ہوتے، اچانک زیارت کے لیے اٹھ کے آ جاتے ہیں، اچانک انسان سوچتا نہیں ہے کہ یہ شخص بھی زیارت کے لیے جائے گا، چلا جاتا ہے، چونکہ خدا جو ہے اس کو ہدایت کرنا چاہتا ہے، ذوق ڈال دیتا ہے۔ اور اس کے برعکس بھی اسی حدیث میں ہے کہ جس کا اللہ برا چاہے، اللہ اکبر، اس کے دل میں بغض امام حسین ڈال دیتا ہے اور ان کی زیارت کا بغض ڈال دیتا ہے۔ یعنی بس اوقات آپ نے دیکھا ہوگا ایک بچہ جو ہے وہ محبین اہل بیت شیعہ کے گھر میں پیدا ہو جاتا ہے، اس قدر خبیث ہوتا ہے، اس قدر اس کی روح خبیث ہوتی ہے کہ وہ اہل بیت کا ہی دشمن ہوتا ہے، وہ زیارت امام حسین علیہ السلام کی قدر اور قیمت کو نہیں جانتا۔ برعکس اس کے غیر مسلمان ہوں گے، عیسائی ہوں گے، رسول کے کلمے کا منکر ہے، کافر ہے، ہندو ہے، کافر ہے، لیکن اچانک جو ہے وہ اس کے دل میں امام حسین ہی محبت آ جاتی ہے۔ یہ بندہ ہے، خدا بڑا مہربان ہے، اور فرماتے ہیں 70 ماؤں سے زیادہ محبت، 70 ماؤں کی محبت ایک طرف اور ایک خدا کی محبت دوسری طرف، ان سے بھی زیادہ مہربان ہے۔ اب وہ اپنے بندوں کو گمراہ نہیں کرنے دیتا اگر بندہ خود سرکش نہ ہو۔ اگر خود سرکش ہے تو پھر اس کا کچھ ہو نہیں سکتا۔ تو عرض کروں کہ جو گناہ ہم کر چکے ہیں ان کی توبہ انسان کرے، توبہ کرے، اور یہ جو توبہ کی آپ کے ذہن میں بات آ جاتی ہے، یہ بھی خدا کی طرف سے ایک عطیہ ہے، اور انسان جو کام کر رہا ہے اس کے اوپر بھی دقیق نظر ہونی چاہیے کہ گئی خدا نخواستہ کوئی ایسا کام تو میں نہ کر بیٹھوں کہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نزدیک وہ کام قبیح ہو، اور مقصد بھی رکھے کہ میں نے کرنا کیا ہے، مقصد ضرور رکھے۔ ایسا نہ ہو خدا نخواستہ کہ ایک شخص جو ہے اس کی زندگی بے مقصد گزرے، اس کے ذہن میں کچھ، اس کے لیے کوئی پلاننگ اس کے ذہن میں نہیں ہے کہ میں کروں گا کیا۔ چونکہ آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ انسان جب نیکی کا ارادہ کر دیتا ہے اللہ ثواب لکھ دیتا ہے۔ اب بہت سارے لوگ یہ کہیں گے کہ آئندہ کے لیے ہم کیسے کر سکتے ہیں، ہمیں تو ایک دن ممکن ہے دوسرے دن ہم مر جائے، ہماری زندگی کا خاتمہ ہو جائے۔ نہیں، اس کو نہ سوچیں، بلکہ انسان جو ہے جس چیز کی نیت کرے گا نا، اللہ اس کا بھی اجر لکھ دیتا ہے، کریم جو ہے۔ یہاں پر ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں، اور انشاءاللہ پروگرام کے نیکسٹ سیگمنٹ میں حجت الاسلام المسلمین عالی جناب مولانا سید اعجاز حسین رضوی صاحب لاہور سے تعلق رکھتے ہیں، انشاءاللہ ان کی خدمت میں رہیں گے، اور انشاءاللہ امام زمان علیہ السلام اور اسی ٹاپک پہ انشاءاللہ ان کے ساتھ گفتگو کریں گے۔ یہاں پر بریک لیتے ہیں اور دعائے حضرت امام زمان علیہ السلام سماعت کرتے ہیں۔ الہی عظم البلاء وبرح الخفاء وانكشف الغطاء وانقطع الرجاء وضاقت الأرض ومنعت السماء وأنت المستعان وإليك المشتكى وعليك المعول في الشدة والرخاء اللهم صل على
علينا طاعتهم، وعرفتنا بذلك منزلتهم، ففرج عنا بحقهم فرجا عاجلا غريبا، كلمح البصر أو هو أقرب، كلمح البصر أو هو أقرب. اكفياني فإنكما كافيان، وانصراني فإنكما ناصران، يا مولانا يا صاحب الزمان، يا صاحب الزمان، الغوث الغوث الغوث، أدركني أدركني أدركني، الساعة الساعة الساعة، العجل العجل العجل، يا أرحم الراحمين، بحق محمد امام زمانہ علیہ السلام کے خوبصورت دعا کے خوبصورت کلمات آپ ملاحظہ فرما رہے تھے، اور یقیناً یہ ہر مومن کی دل کی آواز ہے اور دل کی دھڑکن ہے۔ آج کے ہمارے معزز مہمان عالی جناب علامہ سید اعجاز حسین رضوی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، انشاءاللہ العزیز قبلہ کی خدمت میں سوالات پیش کرتے ہیں اور انشاءاللہ ان کے علم اور معلومات سے استفادہ کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قبلہ خیریت سے ہے انشاءاللہ، طبیعت مزاج بخیر ہے؟ الحمدللہ، سلامت رہے، مولا کے حفظ و امان میں رہے۔ عرض یہ ہے کہ میں سب سے پہلے تو امام حسین علیہ السلام ٹی وی کے تمام اراکین کی طرف سے آپ کے نہایت ہی ممنون اور مشکور ہے کہ آپ ایک دفعہ پھر تشریف لائے اور ہمیں خدمت کا موقع فراہم فرمایا۔ آپ کی مہربانی کہ آپ بندہ ناچیز کو جو ہے اس لائق سمجھے۔ سلامت رہے، بزرگواری ہے قبلہ آپ کی۔ جی فرمائیے قبلہ، میں وقت کو ضائع کیے بغیر آپ کے خدمت میں اپنے ٹاپک پر سوالات کرنا چاہوں گا، اور آج کی ہماری جو گفتگو ہے وہ ناصران امام زمانہ علیہ السلام کے عنوان سے ہے۔ تو میرا پہلا سوال یہی ہے کہ امام زمانہ علیہ السلام کے ناصرین کی کیا خصوصیات ہونی چاہیے، اور وہ کون سے لوگ ہوں گے جو امام کی نصرت کریں گے، امام کی مدد فرمائیں گے، اس پر اگر ایک گفتگو ہو جائے۔
لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم حسبنا اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی عرفنا نفسہ وہدیتنا بشہادتی ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ وان علیا ابناء العہد عشر اولیاؤہ والصلاة والسلام بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر. جیسا کہ میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید کی 103 نمبر سورہ جو مکہ کی سرزمین پر جی نازل ہوئی صحیح اور اس کی پہلی آیت جی پڑھنے کا جو ہے شرف حاصل کیا کہ والعصر قسم ہے زمانے کی. سبحان یہ اللہ سورہ جو ہے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور پر نازل ہوئی صحیح اور اس سورہ کا اختتام جو ہے تا ظہور حضرت امام زمانہ عجل اللہ فرجہ الشریف تک جاری و ساری رہے گی. بے شک امام زمانہ عجل اللہ فرجہ الشریف کے ساتھ ہمارا جو ہے حشر ہونا ہے. ہمارا مومنین کا جو حشر ہونا ہے وہ حضرت امام زمانہ عجل اللہ فرجہ الشریف کے ساتھ ہونا ہے. بے شک ہر مومن اپنے امام کے ساتھ ہی اٹھایا جائے گا. صحیح جیسا کہ میں نے آپ کے سامنے سورہ عصر کی پہلی آیت پڑھی جو کہ ایک ہی لفظ پر مشتمل ہے جی کہ زمانے کی قسم ہے. اور یہ زمانہ کہاں سے شروع ہوا؟ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور سے شروع ہوا. بے شک جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ماننے والے تھے، جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے کر آئے تھے، جی ان کا حشر ان کے ساتھ ہو. صحیح ان مومنین کا حشر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. اس کے بعد مولا کائنات حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام کا دور آیا جی اور جو مومن جو مولا کائنات حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام پر اپنا ایمان ظاہر کیا اور جی اس پر عمل کیا، ایمان کے ساتھ عمل بھی کیا، تو اس کا حق مولا کائنات حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام بے شک کے ساتھ ہوگا. جی اور پھر اس کے بعد امام حسن علیہ السلام کا دور آیا، پھر اس کے بعد امام حسین علیہ السلام. اب جو ہم جس زمانے میں ہیں، یہ جس زمانے میں ہم رہ رہے ہیں، جس زمانے میں ہم زندگی بسر کر رہے ہیں، یہ حضرت امام زمانہ عجل اللہ فرجہ الشریف کا دور ہے. بے شک اور امام زمانہ عجل اللہ فرجہ الشریف پر جو ایمان رکھتا ہے اس کی سب سے پہلی خصوصیت کیا ہونی چاہیے؟ اس کی سب سے پہلی خصوصیت یہ ہونا چاہیے وہ اقرار علی ولی اللہ کرتا ہو. سبحان اللہ سبحان تو اللہ شخص پہلی خصوصیت یہ وہ اقرار علی ولی اللہ بے شک کرتا ہو اور ساتھ ہی ساتھ علی ولی اللہ کے بتائے ہوئے راستے پر عمل کرتا ہو. بے شک مولا کائنات حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام نے اہدنا الصراط المستقیم، ہم 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں جی تو اس میں اہدنا الصراط المستقیم سے کیا مراد ہے؟ واہ مولا کائنات اہدنا الصراط المستقیم. سبحان اس اللہ اہدنا الصراط المستقیم پر ہم تمام مومنین کو جو ہے قائم و دائم رہنا چاہیے. بے شک اہدنا الصراط المستقیم کا راستہ ہمیں کس نے بتایا؟ ہمیں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا. بے شک کس میدان میں؟ میدان خم میں. اور جی مولا کائنات کو بلایا اور ان کا ہاتھ پکڑ کے اور تمام مسلمان اسلام کو جو ہے مخاطب ہو کے کہا من کنت مولاہ فہذا علی سبحان مولاہ. اللہ بے شک یہ خصوصیت مولا علی کا جو ماننے والا تھا اس میں سب سے پہلی جو ہے جو مولا علی علیہ السلام کا ماننے والا ہے اخلاق ہونا چاہیے. کیونکہ صحیح معصومین علیہ السلام ہی کا ارشاد ہے کہ ہمارے لیے باعث زینت بنو، جی باعث زحمت نہ بنو. بے شک
تو ہمیں سب سے پہلے مولا علی جو اقرار علی ولی اللہ کرتا ہو اس سے اپنے آپ کو اخلاق کے حسن سے جو ہے آراستہ ہونا چاہیے. بالکل بالکل بے شک. جب تک وہ آراستہ نہیں ہوگا علی ولی اللہ کے کہے ہوئے فرمان پر کہ اخلاق پر جو ہے تمام معصومین علیہ السلام نے زور دیا ہے. حضرت امام حسن علیہ السلام کا ارشاد علی ہے جی بدترین از بلا و مصیبت بد اخلاقی است. اللہ. امام حسن علیہ السلام فرماتے ہیں بدترین بلا و مصیبت کیا ہے؟ بد اخلاقی ہے. جی بد اخلاقی نہیں ہونا چاہیے مومن پر. مومن پر بد اخلاقی نہیں ہونا چاہیے. پہلے بات اخلاق کا وہ نمونہ ہونا چاہیے. جو ہم جس رسول کا جس امام کا ہم کلمہ کرتے ہیں پڑھتے ہیں وہ اخلاق کا نمونہ ہے. بالکل ٹھیک ہے. بالکل ایک اخلاق کا نمونہ ہونا چاہیے. دوسرا کہ ہمیں مومن کا خیال رکھنا چاہیے. جی مومن کے حقوق کا خیال رکھنا چاہیے. اور مومن کے بارے میں کیا ہے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ان المؤمن یقبت ولا یحسد والمنافق یحسد ولا یقبت. اللہ. مومن جو ہے وہ رغبت کرتا ہے اور حسد نہیں کرتا ہے. منافق جو ہے وہ حسد کرتا ہے اور رغبت نہیں کرتا ہے. صحیح. رغبت مومن پر شامل ہونا چاہیے کہ ہم ایک دوسرے مومن کی جو ہے حوصلہ افزائی کرنا چاہیے. ٹھیک ہے. ہر کام میں ہمیں اسے ہر نیک کام میں جو ہے اس کی حوصلہ افزائی کرنا چاہیے. اقرار علی ولی اللہ کے جو ماننے والے ہوتے ہیں وہ اخلاق کو اپنا طرز زندگی بناتے ہیں. بے شک بے شک. مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے دشمنوں کی نشانی بھی بتائی گئی ہے. جی جو حلال زیادہ ہوگا وہ مولا کائنات کا ماننے والا ہوگا. بے شک. اور جو حرام زیادہ ہوگا حدیث ہے حب علی رکھنے والے جو ہوتے ہیں وہ حلال زیادہ ہوتے ہیں. بے شک. جو بغض علی رکھنے والے ہوتے ہیں وہ حرام زیادہ ہوتے ہیں. یہ تو حدیث عام ہے اور تمام یقینا ہے. مسلمان اسلام جو ہے اس جی. حدیث پر جو ہے متفق ہے. بے شک. لیکن اس میں شک افسوس سخت افسوس کا مقام یہ ہے کہ جس دور میں ہم حضرت امام زمانہ اجل اللہ فرجہ شریف کے دور میں رہ رہے ہیں جی اس دور میں مولا کائنات حضرت ابن ابی طالب علیہ السلام کو متنازع بنایا تھا. صحیح. جو شخص مولا کائنات حضرت ابن ابی طالب علیہ السلام کو متنازع بنائے جی تو وہ کیا ہے امام زمانہ کا کہتے ہیں مددگار نہیں ہو سکتا. صحیح. جو وہ امام زمانہ کے آگے اس رخرو نہیں ہے. جی کیونکہ بعد از شہادت مولا کائنات حضرت ابن ابی طالب علیہ السلام کے بعد جو ہے مولا کے کائنات پر لوگ شامی بالخصوص جو ہے وہ جو ہے مولا علیہ السلام کو گالیاں دیتے تھے. امام حسن علیہ السلام جیسے بھی جب امامت سنبھالی ہے تو سب سے پہلے جو ہے جو ولایت علی میں جو گالیاں دی جاتی تھی اس وقت جی اس گالیوں کو بند کرایا. بے شک. اس کے بعد امام حسین علیہ السلام امام حسین نے بھی وقت شہادت جی میں پچھلی مرتبہ بھی بتا دوں جب امام کی شہادت تھی تو شمر جب خنجر لہراتا ہوا جب امام حسین علیہ السلام کے قریب آیا ہے جی تو وہ یہ سمجھا کہ امام حسین مجھے بدوائیں دے رہا ہوگا. صحیح. تو اس نے اپنے کان جو ہے امام حسین علیہ السلام کے قریب کیے تو امام حسین علیہ السلام وقت شہادت کیا فرما رہے تھے؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ واشہد ان علی ولی اللہ وصی رسول اللہ وخلیفتہ بلا فصل. امام حسین نے اس طریقے سے شہادت پائی ہے. علی ولی اللہ کو بچانے کے لیے اپنی جان کا اپنے خون کا اپنے عزیز و اقارب کا اپنے اصحاب کا نذرانہ جو ہے وہ پیش کیا ہے علی ولی اللہ کی خاطر. بالکل. آج ہم جو ہے مولا علیہ السلام کی ولایت کو متنازع بنا رہے ہیں.
کہ علی پڑھنا حرام ہے، یہ کرنا حرام ہے، یہ کرنا وہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے، یعنی کہ اسے دائرہ اسلام سے خارج کر رہے ہیں. واہ بالکل میں بالکل. نجف اشرف کے ایک بہت بڑے عالم دین میرے جو ہے میرے سینئر رہ چکے ہیں، انہوں نے کتاب لکھی ہوئی ہے اس حوالے سے کہ جو شخص علی ولی اللہ پڑھتا ہے جی چاہے وہ واجب کی نیت سے چاہے جیسی بھی نیت سے پڑھتا ہو جی وہ واہ شیعت سے خارج نہیں ہے، وہ شیعان حیدر کرام میں شامل ہے. ہم سبحان ایک دوسرے اللہ. کو غالی نصیری یہ کہنے سے پیچھے ہو جائیں. واہ واہ. سب سے پہلے مولا کائنات کو عین اللہ کس نے کہا؟ وہ کسی نے نہیں کہا نا، وہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ عین اللہ کون ہے، ید اللہ کون ہے، نفس اللہ کون ہے، لسان اللہ کون ہے. ہمیں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ علماء کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے، معتبر کتابوں میں لکھا ہوا ہے. اس کی نفی کسی نے آج تک نہیں کی. جی لیکن ہم جو ہے مومنین جو اس وقت امام زمانہ اجل اللہ فرج کے مددگار ہمیں بننا چاہیے. ہم جو ہے امام زمانہ کی نصرت کیسے کر سکتے ہیں؟ یقیناً اقرار علی ولی اللہ، اقرار ولی اللہ اور ولایت علی کا پرچار کر کے جو ہے ہم جو ہے امام زمانہ جل اللہ فرج شریف کا جو ہے مددگار ہو سکتے ہیں. جی بالکل بالکل. لہذا میں تمام علماء کرام، تمام ذاکرین، تمام منقبت خواہ اور تمام شورا کرام سے التماس کروں گا کہ مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب یعنی ولایت علی کو جو ہے متنازع مت بنائے. اس سے حضرت امام زمانہ اجل اللہ فرج شریف ہمارے کیا ہے ہم سے ناراض ہو جائیں گے. جی ٹھیک ہے، ہم ان کے مددگار نہیں ہوں گے. اور پھر ہماری جو متنازع بناتا ہے ولایت علی کو، اس کا انجام کیا ہے؟ امام زمانہ اجل اللہ فرج شریف کا جب ظہور ہوگا وہ امام زمانہ اجل اللہ فرج شریف کی تلوار کے نیچے ہوگا. جی جب حضرت امام زمانہ اجل اللہ فرج شریف کا ظہور ہوگا اور جس نے علی ولی اللہ کو متنازع بنایا ہے وہ امام زمانہ اجل اللہ فرج شریف کی تلوار کے نیچے ہوگا. اور دوسری خصوصیت کیا ہے امام زمانہ اجل اللہ فرج شریف کے ماننے والوں کی، مددگاروں کی، نصرت والوں کی؟ کیا مدد؟ وہ ہے امام زمانہ کا کہتے ہیں مددگار، نصرت والا وہی ہے جو امام زمانہ کا جو عزاداری کو قائم رکھے. بے شک بالکل. دوسری خصوصیت کیا ہے کہ یہ ہے کہ وہ عزادار و عزاداری کو باقی رکھے، اپنی جان پر کھیل جائے لیکن عزاداری پر کوئی آنچ نہ آنے. بے شک عزاداری کو متنازع مت بنائے. جی جی. جو عزاداری کو متنازع بنائے گا نہ وہ اس دنیا کا ہے نہ وہ اس دنیا کا ہے، بلکہ وہ جناب فاطمہ زہرا سلام علیہا کا گستاخ. جی جی. اس کی موت جو عزاداری امام حسین کو متنازع بناتا ہے اس کا انجام بھیانک ہے. جی اس کا انجام بہت برا ہے جو عزاداری امام حسین کو جو ہے متنازع بناتا ہے. خود جناب فاطمہ زہرا سلام علیہا حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی میں ایک حدیث پیش کر رہا ہوں، ایک واقعہ پیش کر رہا ہوں کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو مولا امام حسین کا عزادار ہے جی اور جب اس کی موت واقعہ ہوتی ہے یعنی جب بالکل موت اس کے پاس آتا ہے تو جناب فاطمہ زہرا سلام علیہا اس بالکل موت سے پہلے جو ہے اس مومن اور مومنہ کے سرانے کھڑے ہوتے ہیں. اور ملک الموت بغیر اجازت کے مومن اور مومنہ کی روح کو قبض نہیں کرتا. ہم مومنین کی جو روح قبض ہوتی ہے وہ اجازت فاطمہ زہرا سلام علیہا سے. سبحان اللہ. بے شک. لہذا میں ایک یہ تھوڑا سا واقعہ سنا دوں. بسم اللہ کریں. کہ ملک الموت جب مومن اور مومنہ کے پاس آتا ہے تو وہ سب سے پہلے بی بی سے اجازت لیتا ہے اور کہتا ہے کہ اس مومن اس مومنہ کی روح کو میں اس کی آنکھ کے ذریعے سے قبض کروں. تو بی بی فاطمہ زہرا سلام علیہا فرماتی ہیں خبردار ملک الموت اس کی روح کو اس کی آنکھ کے ذریعے سے قبض نہ کرنا کیونکہ یہ میرے لال حسین پر گریہ کرتی رہی ہیں، یہ آنکھیں میری لال حسین پر روتی رہی ہیں. تو ملک الموت فرماتا ہے اے بی بی آیا کہ میں اس کی روح کو اس کے سینے کے ذریعے سے قبض کروں
تو بیوی فرماتی ہے خبردار ملک الموت، اس کی روح کو اس کے سینے کے ذریعے سے قبض نہ کرنا، کیوں یہ اس سینے پر میرے لال حسین کا ماتم کرتا رہا ہے۔ پھر ملک الموت کہتا ہے اے بی بی اس کی روح کو میں اس کی زبان کے ذریعے سے قبض کروں، تو بی فرماتی ہے خبردار ملک الموت اس کی روح کو اس کی زبان کے ذریعے سے قبض نہ کرنا، کیونکہ یہ زبان میرے لال حسین کا ذکر کرتی رہی ہے، میں نہیں چاہتی اس زبان کو تکلیف ہو۔ تو پھر ملک الموت فرماتا ہے کہ اے بی بی میں اس کی روح کو اس کے ہاتھ کے ذریعے سے قبض کروں، تو بی فرماتی ہے خبردار ملک الموت اس کی روح کو اس کے ہاتھ کے ذریعے سے قبض نہ کرنا، کیونکہ یہ ہاتھ میرے لال حسین کے ماتم کے لیے اٹھتے رہے ہیں۔ ملک الموت کہتا ہے اے بی بی آیا کہ اس کی روح کو میں اس کے قدموں کے ذریعے سے قبض کروں، تو بی فرماتی ہے خبردار ملک الموت اس کی روح کو اس کے قدموں کے ذریعے سے قبض نہ کرنا، کیونکہ یہ قدم میری لال حسین کی مجلس پر چلتے رہے ہیں، میں نہیں چاہتی کہ اس کے قدموں کو کوئی تکلیف ہو۔ تو یہ ایک عزادار کی اہمیت اور افادیت ہے، اور بہت مشہور حدیث ہے کہ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا اس وقت تک جنت میں نہیں جائیں گی جب تک مولا امام حسین علیہ السلام کے ایک ایک عزادار جو ہے جنت میں داخل نہ ہو جائے۔ سبحان اللہ، اتنی محبت کرتی ہیں ہم مومنین و مومنات سے جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ، سب سے پہلے مومنین جنت میں داخل ہوں گے، اس کے بعد جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ جنت میں داخل ہوں گے۔ یہ حدیث تمام علماء نے لکھی ہے، اس حدیث میں تمام علماء جو ہے شامل ہے۔ ایک عزادار جو ہے وہ مولا کا بہترین مددگار ثابت ہوتا ہے، اور عزاداری کو ہمیں متنازع نہیں کرنا چاہیے، ہمیں روز بروز عزاداری کی ترقی کے لیے کام کرنا چاہیے، اس کے لیے راہیں کھولنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، ہمارا عزاداری جو ہے ہمیں جو ہے عزاداری جو جناب فاطمہ زہرا سلام علیہا کا ذاکر ہوتا ہے، امام حسین کا ذاکر ہوتا ہے، وہ ہمارے لیے قابل احترام ہے، نہ صرف قابل احترام بلکہ واجب الاحترام بھی ہے۔ ایک عزادار ایک ذاکر ہمارے لیے واجب الاحترام ہے۔ جب جناب فاطمہ زہرا سلام علیہا کے لیے واجب الاحترام ہے تو ہمارے لیے پھر کیا ہوگا، وہ تو اس سے کہیں بڑھ کر ہوگا۔ بے شک ہمیں ایک عزادار جو ہے عزاداری کو فروغ دینا چاہیے زیادہ سے زیادہ، اس کے راہ میں ہمیں رکاوٹیں نہیں ڈالنا چاہیے۔ عزاداری امام حسین کو ذریعہ معاش مت بنائیے۔ جی بالکل، وہ کبھی مولا کا امام حسین کا ذاکر نہیں ہو سکتا، وہ امام حسین کا ذاکر نہیں ہو سکتا جو عزاداری امام حسین کو ذریعہ معاش بناتا ہے۔ بالکل، عزاداری امام حسین، اگر کوئی شخص ایت اللہ محمد تقی بہجت صاحب کا ایک بات کہتا چلوں کہ ایت اللہ محمد تقی بہجت صاحب فرماتے ہیں کہ جو کربلا نہ جا سکتا ہو تو وہ مجالس امام حسین میں تشریف لے آئے، ایک مولا کا عزادار بن کر آئے تو وہ یہ مجالس امام حسین کی جگہ اس کی کربلا کی جگہ بن جاتی ہے، وہ بھی کسی کربلا کی زمین سے وہ نہیں ہے۔ وہ ہمیں چاہیے کہ عزاداری میں کسی قسم کی کوئی رکاوٹ نہ ڈالیں، کسی قسم کا کوئی فتنہ اور فساد نہ کریں، کسی قسم کی لڑائی جھگڑا نہ کریں، کیونکہ ہمارے امام زمانہ عجل اللہ فرجہ شریف 1400 سال سے لے کر جب تک غیبت سے لے کر اب تک جو ہے مولا کا عزادار ہیں، 1400 سال سے لے کر اب تک امام زمانہ عجل اللہ فرجہ شریف نے عزاداری میں جو ہے وہ کر رہے ہیں۔ اور امام زمانہ کا حلیہ مبارک کیسا ہوتا ہے 1400 سال سے لے کر اب تک، وہ ایسے ہی ہے کہ امام زمانہ عجل اللہ فرجہ شریف کی جو ہے زلف مبارک جو ہے وہ کھلی ہوئی ہیں، سر ننگا ہے، اور جو ہے بازوں کی آستینیں جو ہے وہ الٹی ہوئی ہیں، اور آنکھوں میں خون کے آنسو جاری ہیں، سینہ جو ہے وہ چاک ہے، اور پاؤں سے وہ بنہنا ہے، یعنی پاؤں میں جوتی نہیں ہے۔ امام زمانہ عجل اللہ فرجہ شریف جو ہے ابھی تک عزادار ہے مولا امام حسین علیہ السلام کی، اور جب ان کا ظہور بھی ہوگا تو وہ عزاداری کے روپ میں ہی ہوگا۔ بے شک، اور جب ظہور ہوگا، جب دنیا میں تشریف لائیں گے تو امام زمانہ کا جو میں نے حلیہ بتایا اس حلیہ میں ہوں گے، اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو ہے وہ ذوالجناح ہوگا، اور
اور ایک علم ہوگا امام زمانہ اجل اللہ فرجہ شریف کے ہاتھ میں. اس علم میں کیا لکھا ہوگا؟ اس علم میں یہی لکھا ہوگا کہ اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ واشہد ان علی ولی اللہ وصی رسول اللہ وخلیفتہ بلا فصل. ماشاءاللہ بتایا ہے کہ جب زمانہ اجل اللہ فرجہ شریف کا جب ظہور ہوگا تو ان کا جو حلیہ مبارک ہے وہ اس طرح سے ہوگا. لہٰذا ہم تمام مومنین اور مومنات کو چاہیے کہ ہم دن رات ہو، چاہے دن ہو چاہے رات ہو، کوئی بھی ٹائم ہو، ہمیں ہر وقت امام حسین کا جو ہے عزادار ہونا چاہیے. بے شک بے اور شک. جب ہم عزادار بن کے اس دنیا میں زندگی گزاریں گے تو پھر ہم حضرت امام زمانہ اجل اللہ فرجہ شریف کے جو ہے مددگار ہوں گے. عزاداری امام حسین ہمارے بہترین جو ہے علامت ہے، ہمارا ایمان کا حصہ ہے. بے شک بے شک. قبلہ اللہ آپ کے توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے. نہایت ہی خوبصورت گفتگو آپ نے فرمائی. یقیناً وہی امام کا وفادار ہو سکتا ہے جو سچا عزادار ہو. انشاءاللہ العزیز پھر بھی کسی اور جلسے میں بندہ حقیر کوشش کرتا رہوں گا کہ مومنین کے لیے آپ سے وقت لیتا رہوں اور اس فیض عظیم سے انشاءاللہ فیض یاب ہوتے رہیں. مولا کے حفظ و امان میں رہے. اور ایک دفعہ پھر بھی امام حسین علیہ السلام ٹی وی کے تمام اراکین کی طرف سے آپ کے نہایت ہی ممنون اور مشکور ہے کہ آپ تشریف لائے اور نہایت ہی مہم نکات پہ اشارہ فرمایا. سلامت رہے. فی امان اللہ. خدا حافظ. خدا حافظ. جی یہ تھے ہمارے ساتھ عالی جناب علامہ سید اعجاز حسین رضوی صاحب لاہور سے. بہت خوبصورت گفتگو فرمائی انہوں نے اور یقیناً سچا مددگار امام کا سچا ناصر وہی شخص بن سکتا ہے جو سب سے اچھا عزادار ہو. عزاداری امام حسین علیہ السلام کا تعلق بے شک جیسے اپنے رسمی طریقے سے عاشورہ اور ان دنوں میں ہوتا ہے، محرم اور سفر میں، لیکن ظاہر ہے کہ یہ ہمیں نہیں بھولنا چاہیے. اس عظیم قربانی کو ہمیشہ ذہن میں رکھنا چاہیے اور عزاداری کا سلسلہ یقیناً رکھنا چاہیے. یہاں پر ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں اور پیام معصوم علیہ السلام سے انشاءاللہ مستفید ہوتے ہیں. اس وقت آپ معصوم علیہ السلام کے پیغام کو ملاحظہ فرما رہے تھے اور یقیناً نورانیت جو ہے، جو انسان کی وجود کا نور ہے اور انسان کو جہاں دنیاوی اعتبار سے جسم کے لیے کھانے غذا کی ضرورت ہوتی ہے، اسی طریقے سے روح کی غذا یقیناً یہی چیزیں ہیں، یہی معنویات ہے کہ جو انسان جس کے ذریعے سے انسان کے روح کو تقویت ہوتی ہے. اور خود معصومین علیہ السلام کے احادیث کو کثرت سے پڑھنا چاہیے. بعض لوگوں نے ایک غلط چیز رائج کی ہے کہ ہم جو ہے وہ کیسے سمجھ سکتے ہیں، یہ تو بڑی مشکل چیزیں ہیں، ان کے لیے تو علماء چاہیے. تو یہ چیزیں جو ہے یہ ذہن سے نکال دینا چاہیے. یقیناً جو دین مبین اسلام ہے، آسان دین ہے، تو یہ تمام لوگوں کے لیے ہے اور احادیث کا مطالعہ یہ ضروری ہے. اور یہ بھی نہیں ہے کہ ہو سکتا ہے کہ کچھ ایسے احادیث ہو کہ جہاں انسان کو سمجھ نہ آئے، لیکن جو واضح باتیں ہیں یقیناً ترجمے کے ساتھ ضروری ہے کہ انسان دن میں اگر زیادہ بھی نہ ہو تو ایک حدیث کو ضرور پڑھے. اور حدیث پڑھنے سے کے بعد جو ہے انسان اس طریقے سے اپنے آپ کو آمادہ کرے کہ اس کے اوپر عمل بھی کر سکے. یعنی اگر انسان ایک حدیث دو حدیث پڑھ کے اس پر عمل کی بھی کوشش کرے تو
یہ بہت بڑی سعادت ہے، اور حدیث یقیناً ہمارا سرمایہ ہے، اور ہم لعنت بھیجتے ہیں ان لوگوں کے اوپر کہ جنہوں نے حدیث کو چھوٹا سمجھا، یا حدیث میں تحریفات کرنے کی کوشش کی، یا حدیث کو کم اہمیت دیتے ہیں، کم اہمیت دیتے ہیں۔ یعنی جو لوگ جو ہے وہ اس حدیث کے منکر ہے، ہم ان لوگوں سے بھی بیزاری کرتے ہیں، اور قرآن کے جو ہے جو تحریفات کے منکر ہے، جو تحریف کے قائل ہے، جو کہتے ہیں قرآن میں تحریف ہوئی ہے، تو ہم ان لوگوں کو بھی یقیناً ان سے بھی بیزاری اختیار کرتے ہیں، اور جو حدیث کو نہیں مانتے اس سے بھی بیزاری ہے، چونکہ رسول اللہ نے فرمایا کہ دو گراں قدر چیزیں، دو سنگین چیزیں، دو بھاری چیزیں، انی تارکم فیکم الثقلین، کتاب اللہ ہے و عطرتی، ایک جو ہے اللہ کی کتاب ہے اور دوسری میرے عطرت ہے۔ تو الحمدللہ مذہب شیعہ خیر البریہ کا ترہ امتیاز ہے کہ ہم اگر حدیث بھی لیتے ہیں تو معصوم خود رسول اللہ کی حدیث ہو، جو سلسلہ ہم نے پکڑا ہوا ہے وہ بھی عطرت کے ذریعے سے لیتے ہیں، چونکہ عطرت کی جو گارنٹی ہے، عطرت کی گارنٹی جو ہے وہ رسول نے دی ہے۔ تو ہم جو ہے مذہب شیعہ ہر غیرے کی حدیثوں کو نہیں لیتے، ہم جو ہے وہ کسی مجتہد کے فتویٰ جو اس نے اپنے ذاتی فتوی دیے ہو ویسے عمل نہیں کرتے، ہم خود روایت رسول اللہ کو معصومین سے لیتے ہیں، اور اسی حدیث پر ہمارے فقہا جو ہے وہ استنباط کرتے ہیں، اسی حدیث سے استنباط کرتے ہیں، اسی پر غور و فکر کر کے فتویٰ دیتے ہیں اور حکم شرعی کو نکالتے ہیں۔ تو ہم لوگ جو ہے وہ حدیث جو ہے وہ ہماری جان ہے، قرآن کی طرح حدیث کو بھی ہم اسی معنی میں لیتے ہیں۔ البتہ قرآن جو ہے اس میں کوئی شک و شبہ نہیں، حدیث بھی اگر صحیح حدیث ہے تو اس میں بھی شک نہیں، لیکن ہاں ہو سکتا ہے کہ زمانے کی گردش کی وجہ سے کچھ لوگوں نے تحریفات کیے ہو اور کچھ حالات پیدا کیے ہو، اور یا ممکن ہے کہ جس معصوم سے تو حدیث ہے لیکن جو ہم تک پہنچنے میں جو رسائی ہے اس میں سے شاید موثق آدمی نہ ہو، تو وہ اپنی بات علم و رجال میں اس پر بحث ہوتی ہے اور وہ ایک اور چیز ہے۔ لیکن خود حدیث جو ہے اس کا مطالعہ یہ ضروری ہے، اور خود فرمائشات امام زمان علیہ السلام میں بھی ہے، فرمائشات امام زمان علیہ السلام میں بھی ہے کہ فقہ، حدیث اور تفسیر کا مطالعہ ضروری ہے۔ یعنی اس دور میں جو سب سے بڑی چیز جو ہمارے پاس ہے وہ ہے حدیث اور قرآن، لیکن ظاہر ہے کہ قرآن کی تفسیر بھی حدیث سے کی جاتی ہے، تو قرآن اور حدیث کو ساتھ لینا ہے، یہ نہیں کرنا ہے کہ قرآن کو چھوڑ کے حدیث لے لے یا حدیث کو چھوڑ کے قرآن لے لے، دونوں کو ساتھ لینا ہے۔ گویا کہ اس کو آپ ایسے بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایک پرندے کے دو پر ہے، کہ جس کے ذریعے سے جو ہے وہ اسلام کا نظام چلتا ہے، کہ ایک طرف حدیث ہے اور دوسری طرف قرآن ہے۔ تو دونوں چیزیں جو ہے اپنی جگہ پر مہم ہے، اور کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ہم حدیث کی عادت ڈالیں، اور غیبت امام زمانہ علیہ السلام میں جو امام کی ملاقاتیں لوگوں سے ہوئی ہے، ان ملاقات میں بھی اس چیز کی خاص ایک توصیہ کیا گیا ہے علماء سے کہ حدیث کا مطالعہ کیا کریں، اور تفسیر، یقیناً تفسیر بھی حدیث سے ہوتی ہے، پھر وہیں بات آ جائے گی، اور قرآن کا زیادہ سے زیادہ قرآن کی تلاوت، یہ چیزیں جو ہے یہ ہماری جان ہے، اور مذہب شیعہ الحمدللہ اس پر قائل ہے، اور یہ تو امتیاز بھی ہے ہمارا۔ حجت خدا کے ظہور کے لیے کثرت سے دعا کرنی چاہیے، اور آخر میں تمام مومنین کی نیابت میں دعا گو ہے، اللہم عجل لولیک الفرج۔